طالب علم کے طور پر یہ بات پوری یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ 1977 میں اگر یہ نظام جو آرٹیکل 224 میں آج دیا گیا ہے یہ ہوتا تو نتائج شاید وہی ہوتے جو الیکشن کے نتائج تھے، لیکن کیونکہ وہ الیکشن کیئر ٹیکرز نے کروایا ہوتا اور ان کی زیر نگرانی ہوتا تو شاید اس سے اٹھنے والے جو شکایتیں تھیں، جو شکوے تھے، پھر وہ تحریک کی صورت اختیار کر گئے اور پھر طالع آزماؤں کو موقع ملا، انہوں نے ٹیک اوور کیا اور پاکستان کی تاریخ کا میں کہوں گا جو بدترین مارشل لاء ہے وہ ہم نے 77 میں دیکھا، اور اس کی وجہ سے ملکی سیاست پہ کیا اثرات پڑے 1985 کے انتخابات کے حوالے سے، یا جو ہمارے ہاں وائلنس کا عدم برداشت کا کلچر پروان چڑھا، دہشت گردی ایک انڈسٹری کے طور پہ بڑھی، اور بہت ساری باتیں ہیں وہ شاید نہ ہوتی۔ ہم نے مختلف اوقات میں کوشش کی کہ انتخابات کو اکٹھا منعقد کروایا جائے تاکہ جو صوبوں کے ریزلٹس ہیں وہ قومی اسمبلی کے ریزلٹ سے انفلوئنس نہ ہوں۔ تو بات کو سمیٹتے ہوئے یہ عرض کروں گا کہ فائنلی 1997 میں کیئر ٹیکرز نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ انتخابات ایک روز ہی ہو جایا کریں، حالانکہ اس سے پہلے بھی پہلے 10 روز کا 1970 میں 10 روز کا فرق تھا، 1977 میں آئی بلیو تاج صاحب اگر میں درست ہوں تو 3 روز پہ وہ آ گیا تھا فرق، 1985 1990 1993 کے الیکشنز میں قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں 3 روز کا فرق ہوتا تھا، لیکن جو لوگ سمجھتے تھے سیاست کے رموز کو، اور تبصرہ نگاروں نے کہا کہ ان 3 دنوں میں بھی ہواؤں کے رخ تبدیل ہوتے ہیں، تو اس کو بھی سمو دیا گیا اور تجویز آئی، اور پھر اس کے بعد ہم نے اس کے واقعی اثرات دیکھے کہ جو ریزلٹس کو تسلیم کرنے کے حوالے سے صورتحال بہتر ہوئی۔ 18ویں ترمیم جب ہو رہی تھی تو کیئر ٹیکرز کا کانسیپٹ اس سے پہلے تھا لیکن اتنا مضبوط نہیں تھا، تو تمام پولیٹیکل پارٹیز جن کی پریزنس تھی اس وقت کی اسمبلی میں انہوں نے سر جوڑے، میرے خیال میں درجنوں میٹنگز ہوئیں، شاید کوئی 100 کے قریب گئی تھیں جی، جو مختلف سیشنز ہوئے 18ویں ترمیم میں کنسنسس ڈیولپ کرنے کے لیے، اور جو آج ہمارے ہاں رائج الوقت سکیم ہے الیکشن کے حوالے سے، میں ابھی آئین کے حوالے سے بات کروں گا، وہ متعارف کروائی گئی آرٹیکل 224 میں، خاص طور پہ ایک پورا میکنزم متعارف کروایا گیا کہ جو نگران حکومت ہے اس کی تشکیل کیسے ہوگی، نگران حکومت کیوں اہم ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے کہ بالکل لیول پلینگ فیلڈ ہو، کسی کو انگلی اٹھانے کا موقع نہ ملے، ترقیاتی کام رکوا دے گی وہ آ کے، تقرریاں تبادلے جو ہیں وہ الیکشن کمیشن کی کنسلٹیشن سے ہوں۔ ظاہر ہے یہ بہت ساری باتیں پھر ہم نے الیکشن ایکٹ میں ترامیم کے ذریعے کی، لیکن آئین نے ہمیں وہ ایک بیسک سٹرکچر دے دیا کہ آپ نے نگران حکومت قائم کرنی ہے، اور نگران حکومت بھی کسی کی سلیکشن اس طرح سے نہیں ہوگی کہ وہ کسی ایک جماعت یا اکثریتی جماعت کی ہوگی۔ اس میں یہ طے کیا گیا کہ وزیر اعظم اور لیڈر آف اپوزیشن، اس میں کنسنسس کے ساتھ وزیر اعظم یا وزرائے اعلیٰ صوبوں میں وزیر اعلیٰ اور لیڈر آف اپوزیشن ان کا انتخاب کریں گے، ان کا تقرر ہوگا، اگر نہیں ہوتا تو پھر ایسی پارلیمانی کمیٹی تشکیل دی جائے گی جن میں جو ممبرز ہیں وہ پارلیمانی پارٹیوں کی سٹرینتھ کے مطابق ہوں گے، اور وہ بھی برابر نمبرز میں ہوں گے اپوزیشن اور حکومتی اراکین، تاکہ دوبارہ کنسنسس کا موقع دیا جائے۔ وہ 8 رکنی 4 کی ہے، اگر وہاں پہ بھی نہیں ہوتا کسی وجہ سے اور ڈیڈ لاک برقرار رہتا ہے تو پھر وہ جو نام بھیجیں گے 2 سلیکٹ کر کے، وہ الیکشن کمیشن پورا الیکشن کمیشن 5 رکنی بیٹھے گا اور وہاں پہ فیصلہ ہوگا۔ اب الیکشن کمیشن کی تشکیل بھی ایسی ہی ہے، وہ بھی نہ وزیر اعظم اپوائنٹ کر سکتے ہیں، نہ صدر کر سکتے ہیں، نہ کوئی عدالت کر سکتی ہے۔ الیکشن کمیشن کا بھی بالکل یہی طریقہ ہے کہ حکومت اور اپوزیشن الیکشن کمیشن کا تقرر کرتی ہے، چیف الیکشن کمشنر کا بھی اور اراکین کا بھی، اور روٹیشن سے ہوتا ہے، اب 4 صوبوں کی نمائندگی ہوتی ہے اس میں۔ کیا سارا کچھ اس لیے گیا کہ جو ایک بد اعتمادی ہے انتخابی عمل سے اس کو دور کیا جائے اور لوگوں کا اعتماد جو ہے وہ الیکشن پہ بڑھے۔ باہر کیف اس پہ بھی کئی حوالوں سے تنقید ہوتی ہے، وہ ایک بہت لمبی بحث ہو جائے گی جو میرے خیال میں آج کے مینڈیٹ میں شامل نہیں ہے کہ اس کے باوجود پھر انگلیاں کیوں اٹھی 18 کے انتخابات پہ کیوں بات کی گئی، یا 13 کے انتخابات میں جو عمران خان صاحب نے اعتراض کیا اس پہ پھر سپریم کورٹ نے کمیشن قائم کیا، وہ کمیشن نے کہا کہ یہ جو ان کی باتیں تھیں وہ درست ثابت نہیں ہوئی۔ باہر کیف اس کو چھوڑتے ہوئے آگے چلتے ہیں، تو
پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابات کے منعقد نہ ہونے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ جو پارلیمانی مدت تھی پاکستان میں اسمبلیز کی وہ اپنے ایک لاسٹ لیگ پہ جا چکی تھی، فیگ اینڈ پہ تھی ایک طرح سے. تو 7-8 ماہ کے عرصے کے دوران 2 الیکشنز آیا پاکستان کے جمہوری نظام کے لیے مفید تھے یا نہیں، اور پھر آرٹیکل 254 جو ہے آئین پاکستان میں، اس کی موجودگی میں ماضی میں بھی ایسی 2 مثالیں بہت ہمیں واضح نظر آتی ہیں. 1988 میں اور 2008 کے انتخابات میں جب جو 90 روز کی مدت سے آگے گئے تھے الیکشنز اور ویلڈ ریزنز کی وجہ سے گئے تھے، تو یہ ڈیبیٹ ہماری چلتی رہی. فائنلی اب اس پہ میرے خیال میں ہم ایک ایسے فیز میں آ چکے ہیں کہ شاید آج اگر ہم اس کو جا کے اسیس کریں، میٹر سب جوڈس ہے، میں اس سے زیادہ نہیں بولنا چاہوں گا، لیکن بہرکیف اب ہمیں مستقبل کی طرف دیکھنا ہے اور یہ انشور کرنا ہے کہ آئین میں جو طریقہ کار درج کیا گیا ہے اس کے مطابق الیکشن کمیشن آف پاکستان اپنا آئینی اختیار استعمال کرتے ہوئے آئین کی شق 218 کلوز 3 کے تحت ہمیں وہ الیکشنز دے جو کہ آئین سازوں نے تقاضا کیا ہے الیکشن کمیشن سے کہ وہ فیئر بھی ہوں، وہ جسٹ بھی ہوں، وہ آنسٹ بھی ہوں، اور ان میں قانون کی جو ہے وہ پاسداری کی جائے، ان اکارڈنس ود لا ہوں، اور کرپٹ پریکٹسز کی بے حقنی کی یا اس کے تدارک کی حد الوسع کوشش کی جائے. اور اس سے میرے خیال میں بہتر پلیٹ فارم اس حوالے سے بات کرنے کے لیے نہیں ہو سکتا. میں یہاں پہ کچھ ایڈ کرتا چلوں کہ جو الیکشن ایکٹ 2017 ہے وہ جب امینڈ کیا گیا تو اس پہ بھی ایک بہت طویل میں کہتا ہوں مشاورت کا سلسلہ شروع ہوا. جو 2013 میں جب اسمبلی منتخب ہو کے آئی، اور جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ اس وقت کی جو ایک اپوزیشن جماعت تھی پاکستان تحریک انصاف، انہیں الیکشن کے ریزلٹس کے بارے میں کچھ تحفظات تھے. انہوں نے وہ مدعا سپریم کورٹ کے روبرو بھی پیش کیا، پارلیمنٹری انٹریکشنز بھی ہوئے، آپ نے دیکھا دھرنے بھی ہوئے، 124-25 روز کا ریکارڈ دھرنا جو ہے وہ اسلام آباد میں بیٹھا. تب بھی سیاسی زعماء نے سر جوڑے اور وقت کی ضرورت سمجھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جو الیکشن لاز ہیں وہ بٹس اینڈ پیسز میں تھے. ہمارے پاس ریپرزنٹیشن آف پیپلز ایکٹ تھا جسے ہم روپا کہتے ہیں 1976 کا، جی بلال صاحب. پھر اسی طرح ہمارے پاس اس کے علاوہ جو ڈیلیمیٹیشن کے حوالے سے پولیٹیکل پارٹیز کے حوالے سے اسپیشل لیجسلیشن تھی. ہمارے پاس جب 2002 کا الیکشن آرڈر آیا کچھ اس کے حصے بھی ابھی زندہ تھے، جی ہاں، 11 کے قریب قوانین تھے جو کہ مختلف جگہوں پہ پڑے ہوئے تھے. تو اس میں یکسوئی لانے کے لیے اور زیادہ شفافیت دینے کے لیے دوبارہ ایک کمیٹی آف ہول آئی وڈ سے، ہاؤس کی نہیں تو کم از کم وہ تمام سیاسی جماعتیں جن کی ایک نشست بھی تھی قومی اسمبلی یا سینٹ میں، ان تمام کو اس کمیٹی میں مدعو کیا گیا. جو کمیٹی کے کنوینر ہیں، کیونکہ اس کے بعد میں تاج حیدر صاحب کی کمیٹی پہ آؤں گا، انہوں نے بتایا کہ 103 نشستیں ہوئیں سر، اور 103 نشستوں کے بعد 0 ڈیسینٹنگ ووٹ کے ساتھ 2017 کا الیکشن ایکٹ جو ہے وہ پاس کیا گیا اور اس میں تمام 11 لاز کو یکسو کر دیا گیا. 2018 کے انتخابات میں کچھ ٹیدنگ پرابلمز پھر سامنے آئیں. قانون جو ہے وہ ظاہر ہے ایک ڈیڈ لیٹر بھی نہیں ہے. کہتے ہیں کہ جو لا ہے وہ